اچانک دروازہ کھلا اور اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک پستہ قد چینی نقوش کا حامل شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پر رکھا، پھر اس کی طرف آیا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ٹکٹ ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا اور بولا، نتاشا۔ وہ قریب سے دیکھنے پر کوئی روسی لگتا تھا۔ میں نتاشا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ ایک امید سی بندھی کہ وہ اسے کسی کے دھوکے میں پکڑ لائے ہیں۔ ناؤ یو آر نتاشا، انگلش آل رائٹ۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا انگیٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، حیا اس کو پیچھے سے دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ آگ کے سامنے کھڑا تھا، تپش کا راستہ رک گیا، ذرا سا سکون ملا تھا۔ پور کنٹری، ٹورسٹ گرل، پور پیپل۔ وہ نفی میں سر ہلا کر ایک سلاخ اٹھائے اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ میرا باپ امیر آدمی ہے، وہ تمہیں تاوان کی رقم دے دے گا۔ سو نتاشا، یو واٹ انگلش نیم؟ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہتا اس کی طرف پلٹا۔ وہ جواب دیے بنا یک ٹک اسے سلاخ لیے دیکھتی رہی جس پہ لکھا ایم دہک رہا تھا، یا شاید وہ ڈبلیو تھا۔ وہ سلاخ کیوں دہکا رہا تھا، کس لیے؟ حیا سوچ رہی تھی۔ ایک خوف سا تھا جو اس کے اندر سر اٹھا رہا تھا۔ اسے بے اختیار اس کمرے میں بے سود پڑی لڑکی کا بازو یاد آیا۔ وہ ٹیٹو نہیں تھا، وہ لمحے بھر کو جان گئی تھی۔ یو نو واٹ انگلش نیم؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا اور بول رہا تھا۔ نو نو، وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ناؤ دس از یور نیم۔ وہ سلاخ کا دہکتا لوہا اس کے قریب لایا۔ نہیں نہیں، وہ گردن دائیں بائیں ہلاتی زور سے چلانے لگی۔ وہ اسے اس گرم لوہے سے داغنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ خوف و دہشت سے سفید ہو گیا تھا۔ یور نیم، اس نے جتا کر کہتے سلاخ حیا کے بازو کے قریب کی جہاں فراق کی چھوٹی آستین ختم ہوتی تھی۔ کندھے سے ذرا نیچے وہاں وہ سلاخ قریب لے گیا۔ اسے دہکتے انگارے کی حدت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تڑپ کر ادھر ادھر سر مارنے لگی۔ نہیں، پلیز نہیں کرو۔ اس لمحے اس نے دل سے دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے اور اس پستہ قد روسی سے اسے نجات دلا دے۔ کوئی آ جائے، چاہے وہ عبد الرحمن پاشا ہی کیوں نہ ہو۔ روسی نے دہکتا ہوا لوہا اس کے بازو کے اوپری حصے پر رکھ کر دبایا۔ حیا بری طرح بلبلا اٹھی۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی، مگر وہ اسی طرح زور دے کر سلاخ دبائے کھڑا تھا۔ اندر سے گوشت جلنے لگا تھا۔ وہ روح میں اتر جانے والی، زخمی کر دینے والی بدترین جلن تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے سلاخ اٹھا لی۔ وہ مکمل طور پر جل گئی تھی۔ روسی دوبارہ پلٹا اور سلاخ رکھ دی۔ اس کے دائیں بازو کے اوپری حصے پہ سیاہ جلا ہوا حرف لکھا تھا۔ روسی واپس اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ حیا نے بھیگی پلکیں اٹھائیں تو وہ دہل کے رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں دوسری سلاخ تھی جس پر ایچ او لکھا تھا اور اوپر تلے لکھے دونوں حرف انگارہ بن چکے تھے۔ نہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ نہیں۔ وہ وحشت سے تڑپتی خود کو پیچھے دھکیلنے لگی، مگر رسیوں نے اسے مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ وہ ہل بھی نہ پائی۔ نہیں، وہ خوف سے چلا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، سیاہ داغے گئے حرف کے نیچے سلاخ گاڑ دی۔ کھولتا ہوا گرم درد، دہکتے انگارے۔ اس کی تکلیف آخری حد کو چھونے لگی۔ وہ درد سے گھٹی گھٹی سی چیخ سے چلائی۔ اسے لگا وہ اس تکلیف سے مرنے والی ہے۔ وہ جسم کے اندر گھس کر جلا دینے والا درد تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سلاخ ہٹائی تو حیا کی گردن بے دم سی ہو کر ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس کا دل آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا، سانس سلو ہو چکی تھی۔ تکلیف سے وہ بے ہوش ہونے والی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر مزید رونے کی ہمت اب اس میں نہیں تھی۔ روسی اب تیسری سلاخ اٹھا لایا تھا۔ اس پر آر ای لکھا تھا۔ حیا نے تکلیف سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس میں مزید کچھ کہنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اپنی ساری زندگی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی۔ اس کا بچپن، اس کے نانا کا گھر اور لان میں دوڑتے اس کے خرگوش۔ روسی نے گرم سلاخ اس کے بازو سے مس کی۔ ایک کھولن سی اس کے اندر اتر گئی۔ اگلے ہی پل اس نے کرنٹ کھا کر سلاخ ہٹائی۔ کہیں فون کی گھنٹی بجی تھی۔ خرگوش غائب ہو گئے۔ درد ہر شے پہ غالب ہو گیا۔ وہ پہلی 2 دفعہ سے کئی گنا زیادہ شدید درد تھا، کیونکہ سلاخ جلدی ہٹانے کی وجہ سے جلد پوری نہیں جلی تھی اور حسیات باقی تھیں۔ اسے لگتا تھا اس کی ہمت ختم ہو گئی ہے،
مگر وہ پھر سے رو رہی تھی۔ فون، یور فون، آواز کے تعاقب میں وہ آگے بڑھا اور اس کی فراق کی بیلٹ سے لگا پرس نوچا۔ سیفٹی پن ٹوٹ گئی، کپڑا پھٹ گیا۔ اس نے تیزی سے پرس کھولا اور فون نکالا۔ وہ زور زور سے بج رہا تھا، شدید تکلیف میں تھی۔ جو پہلی بات اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس کا فون رومنگ میں تھا اور بیلنس ختم۔ پھر فون کیسے بجا؟ روسی کبھی بے یقینی سے اسے دیکھتا اور کبھی فون کو۔ پھر اس نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تھا۔ اس پہ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور پوری قوت سے اسے دیوار سے دے مارا۔ فون کی اسکرین چکنا چور ہوتی زمین پہ جا گری۔ وہ وحشیوں کی طرح اس پر جھپٹا اور گردن کے پیچھے سے بال دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ حیا نے نیم جان نڈھال آنکھوں سے اس کو دیکھا اور پھر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا اور اس کے بال چھوڑے اور انگیٹھی پہ دہکتا برتن ہینڈل سے اٹھایا۔ کھولتی ہوئی ویکس، یو بچ! وہ غصے میں بکتا اس کے قریب آیا اور برتن اس کے سر پہ اونچا کیا۔ نہیں، نو! اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے بال! حیا کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل پایا تھا کہ روسی نے برتن اس کے سر پر الٹ دیا۔ گرم کھولتی ہوئی ویکس تیزی سے اس کے بالوں کی مانگ پر گری اور ہر طرف سے نیچے لڑکنے لگی۔ اس کی دلخراش چیخ نکلی۔ ابلتے مادے نے اس کے سر کی جلد کو گلا دیا تھا۔ بازو کا درد غائب ہو گیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں زور زور سے چیخ رہی تھی، اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بھی چیخ رہا تھا۔ اور تب اس نے زور سے اس کی کرسی کو دھکیلا اور وہ الٹ گئی۔ وہ کرسی سمیت اوندھے منہ زمین پر جا گری، آتش دان کے بالکل قریب۔ کمرے میں دھواں سا بھرنے لگا تھا۔ ویکس اس کے سر پر جمنے لگا تھا۔ اس کا سر بے حد وزنی ہو گیا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ کمرے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا۔ آتش دان سے آگ کی لپٹیں لپک لپک کر اس کی طرف آ رہی تھیں۔ حیا زمین پر گری تھی۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے اس دھندلے منظر کو دیکھا۔ دھوئیں کے اس پار کوئی روسی کا سر پکڑ کر دیوار سے مار رہا تھا۔ چیخیں، دھواں، آگ اور خون، اس کا پورا جسم آگ میں دہک رہا تھا۔ جو آخری شے اس نے دیکھی وہ اس کا سیاہ فراق کا دامن تھا۔ آگ کی ایک لپیٹ نے اسے چھو لیا تھا۔ اس نے سیاہ کپڑے کو زرد شعلے میں بدل دیا تھا۔ ہر طرف دھواں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مر رہی تھی۔ اس کے سفید خرگوش اس دھوئیں میں غائب ہو رہے تھے۔ وہ جل کر مر رہی تھی۔ ہر طرف پھیلی دائمی آگ ہر سو پھیلی آگ میں جل رہی تھی۔ حیا نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ سفید چھت اس کی نگاہوں کے سامنے تھی، جس پہ خوبصورت نقش و نگار بنے تھے۔ درمیان میں قیمتی و نفیس فانوس لٹک رہا تھا۔ اس کا سر ایک نرم گداز تکیے پہ تھا اور مخملی کمبل گردن تک ڈالا تھا۔ اس نے ایک خالی خالی سی نگاہ کمرے پہ دوڑائی۔ وسیع و عریض بیڈ روم، ایک طرف دیوار گر کھڑکی کے آگے برابر کیے گئے سفید جالی دار پردے، جس سے صبح کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں پھر سے مون لیں اور اس پر بازو رکھ لیا۔ ان گزرے دنوں میں سوتی جاگتی کیفیت میں وہ بہت روئی تھی، بہت چلائی تھی۔ یہ کمرہ اس نے دیکھا تھا۔ وہ ادھر ہی لائی گئی تھی۔ ہاتھ سے لگی ڈرپ، اپنے بالوں میں نرمی سے چلتے اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کے ہاتھ، وہ انجیکشن، نیم بے ہوشی، اسے ٹوٹا ٹوٹا سا سب یاد تھا۔ اور اس ڈوبتی ابھرتی نیند میں بھی وہ جانتی تھی کہ وہ بیوک ادا میں ہے، عبدالرحمن پاشا کے سفید محل میں۔ دروازے پہ دھیرے سے دستک ہوئی اور پھر وہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ قدموں کی نرم سی آواز بیٹھ کے قریب آئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹائے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کون تھی۔ صبح بخیر، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ نیند اچھی چیز ہے، لیکن زیادتی اگر اچھی چیز کی بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کھیرے کا سوپ ہے اور ساتھ ناشتہ۔ حیا ویسے ہی آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی رہی۔ اور یہ عبدالرحمن پاشا کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بازو چہرے سے ہٹایا۔ سبز اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، نیچے سرمئی اور گلابی پھولدار اسکرٹ پہ لمبا سفید سویٹر پہنے، وہ ہاتھ میں پکڑا کارڈ لیس فون اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، لو بات کرو۔ اس کے کم عمر چہرے پہ معصومیت بھری شفافیت تھی اور اس کی آنکھیں جو رات کو حیا کو بھوری لگتی تھیں، صبح کی روشنی میں سبز لگ رہی تھیں۔ وہ دنیا کا سب سے شفاف، سب سے خوبصورت چہرہ تھا۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی، حیا بولی تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت چیخنے کے باعث اب گلا جواب دے گیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اس سے تم سے بات نہیں کرنی۔
اس نے فون کان سے لگا کر نرم لہجے میں انگریزی میں بتایا۔ وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اس کی بات سن لو۔ اس سے کہو جو اس کے میرے لیے کیا ہے میں اس کی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں اگر وہ مجھے یوں اذیت دینا چاہتا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ حیا بے حد رکھائی سے بولی۔ عائشہ گل کا چہرہ جواباً ویسا ہی نرم اور شفاف رہا۔ اس نے سن کر فون کان سے لگایا اور ساری بات منوعن انگریزی میں دہرا دی، پھر فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا ہے تو ادھر نہیں آ سکے گا، اور آئے گا بھی نہیں اگر تم یہ نہیں چاہتی، اور تم جب تک چاہو ادھر رہ سکتی ہو۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کارڈلیس میز پر رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نہ اجنبیوں سے جلدی گھلتی ملتی تھی اور نہ اسے پاشا کے گھر والوں سے راہ و رسم بڑھانے تھے، مگر اس لڑکی کا چہرہ اتنا نرم اور دوستانہ تھا کہ وہ خود بخود اس کی گردن اذبات میں ہل گئی۔ شکریہ، وہ اسی مدھر مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھی سفید سویٹر میں مکید کوہنیاں کرسی کے دونوں بازو پہ رکھی اور ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے عادتاً اپنی انگوٹھی انگلی میں گھمانے لگی۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کوہنی کے بل ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم عبد الرحمن کی طرف سے پریشان مت ہونا، اس نے کہا کہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ جو اس نے تمہارے لیے کیا وہ اس کا فرض تھا۔ سفیر کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ جب تم نے سفیر کو فون کیا تو اس نے فوراً عبد الرحمن کو اپروچ کیا، یوں پولیس کی مدد لے کر وہ تمہیں وہاں سے نکال لائے۔ مجھے کس نے اغوا کیا تھا؟ حیا بہت دیر بعد بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یہاں بہت سے ایسے گروہ ہیں جو لڑکیاں اغوا کر کے یا دھوکے سے ادھر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ٹورسٹ لڑکیوں کو جن کا تعلق کسی غریب ملک سے ہو، ان کے گھر والے ترکی آ کر زیادہ دیر تک کیس کا تعاقب نہ کر سکیں، ان کو بھی اغوا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے پاس پہنچنے کے بعد سب لڑکیاں نتاشا بن جاتی ہیں اور یہ ان نتاشاس کو آگے پیچھے بیچ دیتے ہیں اور ان سے وائٹ سلوری کروائی جاتی ہے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لی۔ اسے یاد آ گیا تھا، نتاشا ترکی میں کام کرنے والی روسی کال گرل کو کہتے تھے۔ تم چھوڑو یہ سب، اپنے گھر فون کر لو، 2 دن ہو گئے ہیں، تمہیں ان کو اپنی خیریت کی اطلاع تو دینی چاہیے۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس خالی خالی نگاہوں سے کھڑکی کے جالی دار پردے کو دیکھتی رہی جو ہوا سے ہولے ہولے پھڑپڑا رہے تھے۔ حیا کے پاس جواب تھا بھی نہیں۔ میں اور بہارے جنگل تک جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ اس نے بنا تردد کرے نفی میں گردن ہلا دی۔ عائشہ کے چہرے پر ذرا سی اداسی پھیل گئی۔ چلو جیسے تمہاری خوشی، آج نہیں تو کل ضرور ہمارے ساتھ چلنا۔ اس نے فوراً خود ہی نئی امید ڈھونڈ نکالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ ضرور کر لینا، مہمان بھوکا رہے تو میزبان کا دل بہت دکھتا ہے۔ شگفتگی سے کہتے ہوئے عائشہ نے کرسی واپس رکھی اور باہر چلی گئی۔ حیا نے کمبل اتارا اور اٹھ کر پاؤں نیچے رکھے۔ نرم گداز قالین میں پاؤں گویا دھنس سے گئے تھے۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی تو کمر میں درد کی لہر اٹھی۔ کرسی سمیت گرنے سے اس کے کندھوں، کمر اور گھٹنوں پر بہت چوٹیں آئی تھیں۔ وہ قالین پہ ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے قداور آئینے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس کا عکس بہت تھکا تھکا، نقاہت زدہ سا لگ رہا تھا۔ بھیگی آنکھوں تلے ہلکے، ایک آنکھ کے نیچے گہرا جامنی سا نیل، پیشانی پہ چند خراشیں، تھوڑی پہ بڑی سی خراش، ہونٹ کا دایاں کنارہ سوجا ہوا اور اس کی انگلیاں اوپر سے نیچے اپنے بالوں پر پھیری۔ وہ ویسے ہی تھے، اتنے ہی لمبے، اتنے ہی گھنے، مگر اس کی چمک کھو گئی تھی۔ وہ ریشمی پن جو ان میں ہمیشہ چمکتا تھا اب وہاں نہیں تھا۔ جانے کیسے عائشہ نے وہ ویکس اتاری ہوگی اور اس دوران کتنے بال ٹوٹے، وہ نہیں جانتی تھی۔ ویکس دھل گئی مگر جو تکلیف اس نے سہی تھی وہ ایسے نہیں دھل سکتی تھی۔ پولیس پاشا کے بندے جو بھی اس وقت دروازہ توڑ کر اندر آئے تھے، انہوں نے اس کے فراق کے دامن کو آگ پکڑنے سے بجھا دیا تھا، مگر جتنا وہ پستہ قد روسی اسے جلا چکا تھا، حیا کو لگا وہ جلن ساری زندگی تکلیف دیتی رہے گی۔ وہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے اسپتال کے گاؤن میں تھی۔ اس نے دائیں آستین پہ دوسرے ہاتھ سے اوپر کندھے تک اٹھائی۔ بازو کے اوپری حصے پر یہ اوپر سے نیچے سیاہ راکھ کی طرح لکھے 3 حروف ویسے ہی تھے، WHO۔ باقی اس کے 2 حروف RE چونکہ داغے ٹھیک سے نہیں گئے تھے اس لیے ان پر چھالا سا بن گیا تھا۔
چھالا ختم ہونے کے بعد ان کا نشان نہیں رہنا تھا، جو رہ گیا تھا وہ WHO تھا۔ حیا سوچ رہی تھی کہ وہ کون تھی، کیوں کسی دوسرے کے گھر پر یوں پڑی ہوئی تھی، وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس کا گھر کال کرنے یا واپس سے بانچی جانے کو دل کیوں نہیں چاہ رہا تھا؟ شاید اس لیے کہ اس رات پھپھو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے آنے کا کتنا انتظار کیا ہوگا، اور اب تک پاکستان میں بھی سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ کیا اب وہ کبھی واپس جا سکے گی؟ عزت سے جی سکے گی؟ کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہے گی؟ کیا ابا، تایا فرقان اور سائمہ تائی کا سامنا کر سکے گی؟ یا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا تھا؟ کون اس کی دہائی سنے گا کہ وہ بھاگی نہیں تھی، اغوا ہوئی تھی؟ اس کے خاندان میں اور اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے لگا شریفوں کا مجرا بھرے بازار میں چلا دیا گیا تھا، وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی۔ حیا دوسری منزل کی کھڑکی پہ کھڑی تھی، نیچے سے باغیچہ نظر آ رہا تھا اور اس کے پار لکڑی کا گیٹ جسے ایک بیتی شام اس نے بہت بھاگتے ہوئے پار کیا تھا۔ باغیچے میں ایک خوبصورت شاہانہ سی بگی کھڑی تھی، اس میں ایک چکنا سفید گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ بگی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا جس کا ڈھکن کھولے کھڑی عائشہ گل گھاس سے چیزیں اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھیں، آرے، کلہاڑے، چاقو اور ایسے کئی اوزار۔ چھوٹی بچی بہارے سرخ چمکتے سیبوں سے بھری ٹوکری لیے بگی میں اوپر چڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اس نے ٹوکری گود میں رکھ لی۔ وہ جس حصے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے ہی تھا۔ عائشہ گل صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی۔ دفتن بہارے کی نگاہ اوپر کھڑی کھڑکی میں کھڑی حیا پر پڑی۔ بہارے نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور اس کو پکارا۔ اس کے پکارنے پر اس کے بائیں طرف بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا لیا۔ دفتن عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے اوہ کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا، اسے اپنی فراک سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی طرف اچھالا۔ اس نے لاشعوری طور پر ہاتھ بڑھائے مگر اڑ کر آتا سیب بالکنی کی ریلنگ میں اٹک گیا۔ او نو! بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی۔ اسی اثنا میں بگی بان گھوڑے کو چابک مار چکا تھا۔ بگی گھوڑے کو کھینچتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ آئی۔ بہارے کا سیب وہیں ریلنگ گرل کے ڈیزائن میں پھنسا رہ گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اس نے گردن اٹھا کر اس بلند و بالا سفید محل کو دیکھا۔ اگر کبھی اسے اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے اسے معلوم ہوں۔ اسے اب کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ حیا نے ایک کمرے کا دروازہ پورا کھولا۔ وہ ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے تھے۔ وہاں بہت سی بیش قیمت کتابیں سجی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ اسٹڈی کی دیواروں پر جا بجا بڑے بڑے فوٹو فریم لگے ہوئے تھے۔ وہ سکتے کی کیفیت میں رہ گئی۔ وہ سب اس کی تصاویر تھیں۔ کب لی گئیں، کیسے لی گئیں وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بس حیران سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ ساری تصویریں اس کے گھر کی، گھر سے گیٹ سے نکلتے ہوئے، داور بھائی کی مہندی میں جاتے ہوئے، گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے، یہ ساری تصاویر تھیں۔ البتہ اس میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اور ایک تصویر جنا سپر کی تھی۔ وہ سر جھکائے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نیم تاریک چبوترے کے سامنے چل رہی تھی۔ سڑک پر دکانوں کی زرد روشنی کا عکس جھلملا رہا تھا اور بہت سی تصویر، بہت سے واقعات دیوار پہ لگے تھے۔ وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے ہر طرف آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے، اس دانشور کی دائمی آگ جیسے۔ گرمی کی حدت سے ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح سے جل رہی تھی۔ پانی، پانی ڈالو میرے اوپر۔ وہ تکیے پر بند آنکھوں سے گردن ادھر ادھر مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا تھا، سانس تیز تیز چل رہا تھا، اسے گرمی لگ رہی تھی۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی۔ لکڑی کا گول چکر کھاتا زینہ اس نے دوڑتے قدموں سے عبور کیا اور بنا کسی طرف دیکھے باہر کا دروازہ پار کر گئی۔ باغیچے میں اتر کر گیٹ سے باہر نکل آئی۔ رات ہر سو پھیلی تھی، بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ سیاہ آسمان پر کبھی کبھی بجلی نمودار ہوتی تو پل بھر کو سڑک کے سارے بنگلے روشن ہو جاتے، پھر اندھیرا چھا جاتا
وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹے اس برستی بارش میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ آسمان کے تھال گویا الٹ گئے تھے۔ بارش تڑا تڑ گرتی اور اس کو بھگو رہی تھی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو اسے ٹھوکر لگی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ ہتھیلیاں چھل گئیں، گھٹنوں پر بھی خراشیں آئیں۔ اس نے ہتھیلیاں جھاڑتے ہوئے اٹھنا چاہا۔ کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ واپس بیٹھ گئی، سڑک کے بالکل بیچ میں۔ پانی سے اس کا لباس بھیگ چکا تھا، بال موٹی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے۔ اس کے اندر کی آگ سرد پڑنے لگی تھی۔ جامنی پڑتے لب کپ کپانے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی واپس اس سفید محل تک آئی تھی۔ لانگ روم کی انگیٹھی میں وہ 2 لکڑیاں جل رہی تھیں۔ اندھیرے کمرے میں آگ اور اوپر لگے مدھم سے زرد بلب کی روشنی نے عجب فسو پھیلا رکھا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، مگر اب چوکھٹ پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بڑے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی سامنے میز پر رکھے کاغذ پر پیمانے سے لکیر کھینچ رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑی۔ آؤ بیٹھو، وہ نرمی سے کہتی صوفے کے ایک طرف ہو گئیں اور دونوں ہاتھوں سے وہ لمبا سا کاغذ رول کرنے لگیں۔ یہ آگ بجھا دو، وہ آتش دان میں بھڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بیوق ادا کے بارش کی طرح گیلی تھی۔ عائشہ گل بنا تردد اٹھی اور آتش دان کے ساتھ لگا سوئچ گھمایا۔ آگ بجھ گئی، مصنوعی انگارے سرخ رہ گئے، جو دراصل ہیٹر کے راڈ تھے، جس سے بھڑکنے والی آگ اس مصنوعی لکڑیوں کے اوپر یوں ابھرتی گویا اصلی لکڑیاں جل رہی ہوں۔ اب آ جاؤ اندر، عائشہ اپنی بات دہرا کر رول کر کے لپیٹتے کاغذ پر ربر بینڈ چڑھانے لگیں۔ وہ آہستہ انداز میں چلتی آگے آئی اور صوفے کے دوسرے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کی نگاہیں بجھتے انگاروں پر تھیں جو اپنا سرخ رنگ کھو رہے تھے۔ اپنے گھر فون کر لو، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں سب کو فیس کیسے کروں گی؟ آتش دان پہ جمی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ جس اللہ نے تمہاری پہلے مدد کی ہے وہ اب بھی کرے گا، عائشہ گل بولی۔ 3 دن ہو گئے ہیں، اب تک تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو مت، عائشہ نے کارڈ لیس اس کی طرف بڑھایا۔ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی، مگر ایک دفعہ کوشش کر لو۔ اس نے کارڈ لیس پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا۔ سیاہ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں گہری لگ رہی تھیں، سیاہی مائل گہری۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا، یہاں آدھی رات تھی تو وہاں 9-10 بج رہے ہوں گے۔ گھر کا نمبر اس سے زبانی یاد تھا۔ وہ بھیگی انگلیوں سے بٹن پش کرنے لگی، پھر فون کان سے لگایا۔ عائشہ اپنے پیمانے پر کار اور پینسل سمیٹ کر چھوٹی تھیلی میں ڈالنے لگی۔ ہیلو، وہ فاطمہ کی آواز تھی۔ ہیلو اماں، میں حیا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، سوری بیٹا میں تمہیں اتنے دن فون نہیں کر سکی۔ اصل میں مہوش کی دعوتیں ہو رہی ہیں آج کل پوری فیملی میں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، اتنی مصروف رہی کہ روز فون کرنا ہی رہ جاتا تھا۔ اور ابا کدھر ہیں؟ حیا سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، کراچی گئے تھے، آج ہی واپس ہوئے ہیں۔ اماں اور بھی کچھ کہہ رہی تھیں، اس کے سینے میں اٹکی ہوئی سانسیں بالآخر بحال ہوئیں۔ دکھتا سر بھی ذرا سا کم ہوا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا مطلب۔ اماں سے پھپھو کا نمبر لے کر اس نے انہیں کال کی۔ اچھی بھتیجی ہو تم بھائی، کھانے کا کہہ کر غائب ہی ہو گئی۔ میں پہلے تو اتنی پریشان رہی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جہان کو پوری رات سخت بخار رہا، اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تمہارے دونوں نمبرز بھی بند تھے۔ صبح ہوتے ہی تمہارے ہاسٹل گئی تو وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا، ہاں متسم، ہاں وہی، اس نے بتایا کہ تم نے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر جانا تھا۔ مجھے بتا تو دیا ہوتا حیا، پھپھو کافی فکر مند تھی۔ او متسم، وہ اس پزل میں اتنا الجھا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آیا کہ حیا نے پھپھو کی طرف رکنا ہے یا ہوسٹ آنٹی کی طرف۔ ان کی تسلی تشفی کروا کر پرس میں پانی جانے سے دونوں فونز کے خراب ہونے کی یقین دہانی کروا کر جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو، کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے کے جائیں گے، چلو گی نا؟ عائشہ گل اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں چلوں گی۔ حیا ذرا سا مسکرائی، اس کے بالوں کی سروں سے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے
آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ عائشہ گل اسے سمجھاتے ہوئے بولنے لگی۔ اس نے ویران نگاہوں سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ ذہن کے پردے پر ایک ویڈیو لہرائی تھی اور اس کے نیچے لکھے کامنٹس، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں عائشہ، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے نا۔ تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ، ہم میں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو، اور پھر تم مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مسکرا کر حیا کا ہاتھ دبایا۔ تم کون ہو عائشہ گل؟ میرا مطلب ہے تمہارا۔ اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں، بہارے میری بیٹی ہے اور آنے میری دادی کی سگی بہن ہے۔ آنے ترک ہیں مگر ان کا شوہر انڈین تھا۔ آنے عبد الرحمن پاشا کی ماں؟ حیا نے پوچھا۔ ہاں وہی، مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں، دادی نہیں۔ تو عبد الرحمن تمہارا چچا لگا، وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرائی۔ چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے حیا، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا نہ چچا ہے اور نہ ہی محرم۔ خیر اب تم سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اسے واقعی زوروں کی نیند آ رہی تھی۔